نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن صبح کے وقت 3 مرتبہ میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، پھر شام کے وقت 3 مرتبہ میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو رب ذوالجلال پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ کسی کا نسبی تعلق ہوتا ہے، کسی کا سحری تعلق ہوتا ہے یعنی سسرالی تعلق ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ علاقے کی مناسبت سے رشتہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اپنا ہم منصب یا جو ایک بزنس کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہم پلہ ہونے کی بنیاد پر تعلق ہوتا ہے، تو کسی کا استاد اور شاگرد کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے، تو کسی کا کلاس فیلو ہونے کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے۔ یوں بہت سارے اس تعلق کے اسباب ہیں کہ جن کے بیچ میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر جس رشتے کے ساتھ جس ناطے کے ساتھ انسان کا جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو ایک فطری دلی طور پر جو اس کا ایک جوڑ ہوتا ہے، جو اس کا ذہن ہوتا ہے، جو اس کا ایک ملان ہوتا ہے، وہ بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح خونی رشتہ ہوتا ہے تو خونی رشتے کی بقا کے لیے بس اوقات انسان بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، بڑی قربانیاں دیتا ہے، اور اسی طرح ہر اس تعلق کی بنیاد پر وہ جس نہج کا وہ تعلق ہوتا ہے وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے، اس تعلق کو بچانے کے لیے، اس اپنے ناطے کو مضبوط رکھنے کے لیے اسی کے حساب سے قربانی دیتا ہے۔ جس کا ہم وطن ہونے کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنے وطن کی بقا کے لیے، اپنے وطن کو ہر ایک قسم کی آفت سے بچانے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہر جو ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو نبھانے کے لیے اپنی پوری جو ہے وہ تگ و تاز کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہمارا یہ جو تعلق ہے، ہمارا یہ جو رشتہ ہے، اس کے اندر کہیں سے کوئی درار نہ آئے، کہیں سے کوئی کمی کجی نہ رہ جائے، کوئی ٹیڑھا پن نہ آ جائے، تاکہ ہمارا یہ رشتہ، ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ ناطہ استوار رہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اور الحمدللہ اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن بھائی ہیں، اور یہ وہ تعلق ہے، وہ رشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو ہمیں اس کے کئی رول ماڈل ملیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو ہی دیکھ لیتے ہیں تو صحابہ کرام کے اندر بھی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو ظاہر بات ہے یہ جو مکہ سے مدینہ جانے والے تھے
یہ بے سر سمانی کے عالم میں تھے، ان کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمانوں کو اور مدینہ شریف کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں باقاعدہ طور پر بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ صرف زبان کی حد تک نہیں تھے، یعنی جس طرح آج کسی تعلق ہونا تو تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اگر وہ چھوٹا سا کام کر وہ تو ہوتا نہیں ہے، تو جان پہلے سے حاضر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حقیقتاً جان بھی نچھاور کر دیا کرتے تھے، تو جان کے ساتھ ساتھ ان کا جتنا بھی دھن دولت جو کچھ بھی مال و اسباب ہوتے تھے وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اہل اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے کہ دیکھیے اسلام ایک کتنا پیارا اور کتنا محبت بھرا دین ہے، اتنا محبت بھرا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے کہ یہ لوگ جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب میرے آقا نے ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ، مدینہ کے رہنے والے کے ساتھ جب اس کا تعلق جوڑ دیا، کہا کہ فلاں تیرا بھائی ہے، فلاں تیرا بھائی ہے، تو انہوں نے دل و جان سے پھر بھائی مانا۔ انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت وقاص بن ربیع کا میرے آقا نے بھائی بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عبد الرحمن اے وقاص یہ تیرا بھائی ہے، تو حضرت وقاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن، مدینہ شریف کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، یعنی جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ان میں جو چند ایک مال و اسباب والے اہل ثروت ہیں ان میں میرا بھی شمار ہوتا ہے، اور میرا جتنا بھی مال و اسباب ہے وہ سارا تمہارے سامنے حاضر ہے۔ اس کے 2 حصے کیے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں، اور کہا کہ یہ جتنا میرا مال ہے، اسباب ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ قبول کر لیجئے، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو پسند کریں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ عدت پوری کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اگرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسلمان بھائی وقاص بن ربیع کی اس آفر کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ ایک مثل بن گئی، ایک منارہ نور بن گیا اہل اسلام کے لیے اور دنیا والوں کے لیے کہ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا برتاؤ، یہ ہے اسلام کا جو ہے ایک سکھایا اور اتنا زبردست دین ہے کہ جو کوئی بھی اس دین کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اہل اسلام اس کے کتنے محب ہو جاتے ہیں اور کتنا پیار بھرا رویہ پیش کرتے ہیں، اور اپنی ہر چیز کے اندر ان کو جو ہے وہ شریک کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کشمیر ہے، جو کشمیر کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر ہے نا کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ہمارا نعرہ بھی ہے، اور یہ یقیناً بالکل حق اور درست ہے کہ ایک کشمیر کیا پوری دنیا کے رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے اس لا الہ الا اللہ، اس رشتے کی بنیاد پر سارے مسلمان کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ تو لہٰذا اس رشتے کا کچھ تقاضا بھی تو بنتا ہے نا، تو اس کو نبھانا بھی تو چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے الحق للقریب، یہ ایک عربی کے اندر محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو قریب والا ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو چونکہ پاکستان جو ہے یہ کشمیر کے زیادہ قریب ہے تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھیں، ان کے غم میں اپنا غم سمجھیں۔ تو یہ پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی ہر خوشی غمی میں شریک ہوں، ان کے ہر معاملے میں، ہر طرح کی مصیبت والی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ حقیقی جو ہے وہ ہونا چاہیے اور عملاً بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم کشمیر کی جو تاریخ ہے اس پر اگر ہم اجمالی طور پر تھوڑا سا اپنا نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کے اندر اسلام کے آغاز سے پہلے بدھ مت کا مذہب جو تھا یہ راج تھا، اور کشمیر کے اندر اسلام کب آیا، یہ
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے کچھ ہی عرصے کے بعد صحابہ کرام ہجرت کر کے جب ہندوستان پہنچے تھے تو وہاں کشمیر تک پہنچے تھے، اور کشمیر میں جو ہے وہ اسلام کی جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، اور اس طرح جو ہے کشمیر کے اندر اسلام کا تعارف ہوا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور باقاعدہ طور پر 6 صدیاں پہلے 1321 عیسوی کو ایران سے بلکہ افغانستان سے شرف الدین المعروف بلبل شاہ قلندر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے 1000 مریدوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچے۔ اس وقت کشمیر میں رنچن نامی ایک شخص جو وہاں کا حکمران تھا، اور وہ مذہب کے اعتبار سے وہ بدھ مت تھا، لیکن جب اس نے ان کے اخلاق و کردار کو، افکار کو جب دیکھا وہ بے حد متاثر ہوا، تو آپ کے دست حق پرست پر اس نے اسلام قبول کر کے آپ کی بیعت کر لی۔ چنانچہ جب اس رنچن نامی بدھ مت شخص نے، ان کے حکمران نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پیچھے ہزاروں کشمیریوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ یوں یہ دار اسلام کے اندر بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ داخل ہو گئے، اور اسی طرح پھر یہ جو رنچن تھا اس کا نام پھر صدر الدین رکھا گیا، اور یہ صدر الدین یہ پہلا اسلامی حکمران یہاں کشمیر کا بنا تھا۔ اس کے بعد پھر سن 1372 کو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ افغانستان سے ہجرت کر کے دوبارہ یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے اس نظام کو آگے چلایا، اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کشمیر کے اندر سب سے پہلے اسلامی مدارس کا اہتمام کیا، جن کے اندر باقاعدہ طور پر قرآن، حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیم کا جو ہے آغاز کیا، اور یہاں کی رہنے والی جو جنتا تھی ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس باقاعدہ طور پر کروایا، اور لوگوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دی۔ ان کے بعد کم بیش کچھ ہی عرصے کے بعد میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 700 ہنرمندوں کے ساتھ کشمیر کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے، اور یہاں آ کر باقاعدہ طور پر جو ایک اسلامی کلچر تھا اس کا آغاز کیا، اور لوگوں کو حقیقی طور پر جو ہے وہ اسلام کا جو ایک کلچر ہے، اس کا جو ایک رہن سہن کا جو طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، وہ آ کر انہوں نے سکھانے شروع کی، اور یوں اسلام جو ہے وہ پھیلتا گیا، اور پورے کشمیر کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ سن 1600 کے اندر یہ کشمیر جو ہے یہ مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا، اور پھر 1600 کے کچھ عرصے بعد یعنی کچھ 50-60 سال کے بعد احمد شاہ ابدالی جو کہ افغانستان کے حکمران تھے، انہوں نے اس کشمیر کو اپنی جو فتوحات میں شامل کر کے جو ہے وہ اپنی مسلم حکومت کے اندر اس کو شامل کر لیا۔ پھر پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ 1600 کے بعد یعنی 1772 کے بعد کمش 1819 عیسوی میں اس نے جو ہے وہ اس کشمیر کے اندر رہنے والے عبد الجبار خان جو اسلامی سپہ سالار کے حکمران تھے، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں عبد الجبار خان کو شکست ہوئی، اور اس مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، پھر اس کے قبضے میں آ گیا، اور 1600 عیسوی میں جو یہ برطانوی جو یہاں پر آئے تھے، یعنی جو برطانیہ سے جو انگریز یہاں پر آئے تھے، انہوں نے آ کر اپنا جو آہستہ آہستہ کاروبار کے سلسلے سے یہاں پر آئے تھے، اور آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے پورے چونکہ اس برے صغیر پر جو قبضہ کر لیا تھا، اور کشمیر پر بھی انہوں نے اس طرح ہی کیا تھا۔ چنانچہ جب کشمیر کے حوالے آئے یعنی کشمیر کی جب بات آئی، اس پر جب انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا کیا کہ اپنے ایک خاص بندے گلاب سنگھ کو وہاں پر حکمران بنا دیا۔ اس گلاب سنگھ نے اپنی حکومت کے ساتھ غداری کی اور انگریز کا ساتھ دیا، انگریز کا ساتھ دے کر اس نے ان کے ساتھ سودا بازی کر لی، اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے،
اور اس معاہدے کو کشمیری بیع نامہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس معاہدے میں ہوا کیا تھا؟ اس معاہدے میں ہوا یوں تھا کہ اس گلاب سنگھ نے اپنی حکومت کے ساتھ بغاوت کر کے، ان کے ساتھ غداری کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور یہ کشمیر کا جتنا علاقہ تھا، جتنا ایریا تھا، وہ سارا اس نے ان سے جو ہے وہ خرید لیا، کہا کہ یہ مجھے بیچ دو، اور اس نے پھر یہ اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی حکومت آ گئی۔ چنانچہ گلاب سنگھ نے جب اس پر اپنی حکومت جمائی اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو سائٹ پہ ہوگی، کیونکہ اس نے تو اس کو بیچ دیا تھا، اب اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی کشمیری لوگ یہاں پر آباد رہ رہے تھے، ان پر اس نے ٹیکس لاگو کر دیا۔ اب وہ جتنی وہاں کے لوگوں کی جو زمین تھی، وہ ساری زمین بھی اس کے قبضے میں آ گئی۔ اچھا، زمین دیکھ اس نے کیسے خریدی؟ 155 روپے فی مربع میل، اور ہر کشمیری کی اس نے بولی کتنی گئی؟ 7 روپے، یعنی 7 روپے کے عوض میں اس نے ہر بندے کو خرید لیا، ہر کشمیری کو اس نے خرید لیا۔ اب اس کا نظام کیا تھا؟ اس کا نظام یہ تھا، اب جتنے وہاں پر جو کھیتی باڑی کرتے جو کسان تھے، جن کے پاس وہ زمینیں تھی، جو کام کر رہے تھے، تو چونکہ کاغذی اعتبار سے وہ ساری اس کی بن گئی تھی، تو اب جی ان پر اس نے جبرن ٹیکس لگایا ہوا تھا، اور جو کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا تھا جی ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا کرتا تھا۔ یوں یہ ظالمانہ نظام چلتا گیا، اور سن 1947 کا یہ جب جو اپنا تقسیم ہند کی بات آئی تو ان کشمیریوں کا معاملہ بھی آ گیا۔ اب اس کے اندر معاہدہ یہ تھا، طے یہ پایا تھا بھی جو چونکہ یہ 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں تو وہاں جو ہے وہ اسلامی ریاست بنے گی جس کا نام پاکستان رکھا جائے گا، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ ہندوستان یعنی بھارت یا انڈیا کا نام ان کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے اندر 40% جو ہے وہ آبادی ریاستوں کی تھی، جن کے چلانے والے نواب تھے، تو ان کو اختیار دیا گیا تھا۔ اچھا، ان ریاستوں کے اندر یہ ایک ریاست کشمیر بھی تھی، ان سب ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ بھئی ان دونوں ملکوں میں سے جن ملک کے ساتھ یہ اٹیچ ہونا چاہیں یہ مل سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کشمیر کے اندر جو وہاں کا جو بڑا تھا حکمران جو تھا وہ تھا ہری سنگھ۔ اب جب یہ باری آئی نا کہ جو جس کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے، تو اب ہری سنگھ چونکہ وہاں اس وقت موجودہ جو حکمران تھا تو اس کے خلاف کشمیری جو انہوں نے بغاوت کر دی اور چاہا کہ اس کو ہم ہٹا دیں۔ چنانچہ جب ہری سنگھ نے دیکھا کہ یہ یہاں کی رعایا جو ہے یہ میرے خلاف ہو گئی ہے، تو اس نے بھارتیوں کے ساتھ یعنی ہندوؤں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ رابطہ استوار کیا اور کہا کہ میری مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے زبردستی اس سے اپنے حق میں سائن لے لیے اور فوراً بھارتی فوج جو ہے کشمیر کے اندر انڈیل دی۔ اب جب کشمیر کے اندر جب یہ ہندوؤں کی فوج یعنی بھارتیوں کی فوج وہاں پر پہنچ گئی تو انہوں نے جبراً پورے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور 75 سال گزر چکے ہیں۔ یہ قبضہ اب اس معاہدے کے تحت اب زبردستی طور پر انڈیا نے کشمیر پر کیا ہے، اور 75 سال سے مسلمان اپنے اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک مختصر سا تارو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کشمیر کی ویسے داستان تو بہت لمبی، اس کی تاریخ تو بہت طویل ہے، لیکن آج یہ جو 5 فروری کا جو دن ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر، اس کے بارے میں کیا ہمیں کچھ انفارم ہے کہ تم پتہ ہے، یا صرف یہی ہے کہ بھئی 5 فروری کو چھٹی ہوتی ہے، ہم نے اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، اداروں میں چھٹی ہوتی ہے تو ہم نے چھٹی منانی ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر، یکجہت یہ 2 لفظوں کا مجموعہ، یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں۔ یکجہت، یک کا مطلب ہے ایک، جہت کا مطلب سمت، یعنی ہم کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ہیں کہ جو کشمیریوں کا قبلہ ہے، جو کشمیریوں کا مدعا ہے وہی ہمارا مدعا ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے، کہ ان کی جو سمت ہے، ان کی جو جہت ہے ہماری بھی وہی جہت ہے، یعنی ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کا غم ہمارا غم ہے۔ تو یہ صرف لفظوں کی بنیاد پر ہے، حالانکہ یہ تو حقیقتاً ہونا چاہیے تھا، اور یہ شریعت کا جو ہے وہ قانون بھی ہے۔ دیکھیے قرآن کھول کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ أَهْلُهَا
रब ताला कुरान पाक में ये अहले मक्का के अंदर जो मुसलमान जो परेशान थे, जो जुल्म की चक्की पिस रहे थे, उनके बारे में अब मदीना वालों को मुखातब करके रब ताला शाह फरमाया वमा लकुम, ऐ मुसलमान तुम्हें क्या हो गया है, ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाह, कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते हो, वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, कि वो जो कमजोर मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे हैं, यकूलूना रब्बना अखरिजना, जो अपने रब से ये दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमें इस जालिम बस्ती के अहल से निकाल, वजअल लना मिन लदुनका वलिया, और अपने पास से हमारे लिए कोई मददगार, कोई दोस्त भेज, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और अपने पास से हमारा कोई मददगार भेज। तो ये इसका जो पस मंजर है वो ये है कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए थे, तो अब मक्का के अंदर जो मुकीम, जो कमजोर मुसलमान थे, ये अहले मक्का इन पर जुल्म सितम किया करते थे। तो तंग आकर इन्होंने अपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ की, तो ये दुआ जो है बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हुई। तो मदीना के मुसलमानों को ये हुक्म हुआ कि मक्का के खिलाफ जो है वो जंग की जाए, उनके साथ जो है वो एक दो टोक बात की जाए। लिहाजा फिर ये फतह मक्का का जो है ये पस मंजर यही है कि चूंकि मक्का के अंदर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता था, तो फिर ये एक मौका पर जो है फिर ये आयत करीमा नाज़िल और ये हुक्म नाज़िल हुआ कि अब मक्का पर हमला किया जाए। और ये एक अरसा तक ये प्लानिंग जारी और सारी रही, और ये खुफिया तौर पर ये प्लानिंग जो है वो जारी और सारी रही। फिर वो वक्त आया कि मुसलमानों ने मक्का पर हमला किया और बड़ी आसानी के साथ जो है उस पर पूरे पर कब्जा कर लिया, और मक्का के अंदर रहने वाले जो मुसलमान थे उनको इस गुलामी से, इस जुल्म से छुटकारा दिलाया। तो मोहतरम प्यारे इस्लाम में इसी तरह ये हुक्म चूंकि एक मखसूस मौके पर था, लेकिन ये आयत एक मखसूस मौके पर उतरी थी, लेकिन इसका हुक्म कयामत तक कायम व दायम है कि अब दुनिया के किसी भी खित्ते पर, किसी भी हिस्से पर मुसलमान अगर कहीं किसी खित्ते में, किसी इलाके में, किसी जुग्राफिये में वो परेशान है, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, तो दूसरे खित्ते के रहने वाले मुसलमानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उन मुसलमान भाइयों की मदद करे और उनको उस जुल्म से निकाले। मोहतरम प्यारे इस्लाम में ये हम सब का अखलाकी और मजहबी ये फरीजा है कि हम भी अपने इर्द गिर्द के अंदर रहने वाले जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कमजोर हैं, जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये सिर्फ जबान की हद तक या 5 फरवरी को सिर्फ ये नारे लगाकर, तकरीरें करके, रैलियां निकाल करके इसको खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकूमत के साथ साथ हमारी आवाम को भी हर लिहाज से अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो चंद एक बातें मैंने आपकी बारगाह में पेश की, अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की